السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے یہ بتاتا ہوں، یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سوال کہ کیا آپ کبھی اللہ کے سامنے روئے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے دل کتنے خشک ہو چکے ہیں۔ اللہ کے سامنے رونا یعنی بس اکیلے میں بیٹھو، اللہ کو یاد کرو، ہماری کمزوریوں کو یاد کرو اور پھر اس کی نعمتوں کو دیکھو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں نا، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر کتنی ہیں۔ تب ہم اپنے آپ کو ہمبل اور عاجز سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش کیسے برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب رلاتا ہے نا، تب اس کی رحمتیں جوش مارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا سے موجیں تبھی اٹھتی ہیں جب تمہاری آنکھیں اس کے حضور میں روتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش تبھی ہوتی ہے جب ہم یہ سویکار کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو، ہماری گناہوں کو، اور مدد کی امید رکھتے ہیں اور اسی کی مدد کے طلبگار بن جاتے ہیں۔ ہمیں کسی اور کی مدد نہیں چاہیے ہوتی ہے جب بھی ہمیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اور جب بھی ہمیں کبھی خوشی ہو جاتی ہے، دونوں ہی کیفیت میں ہم کو اللہ تعالیٰ کے آگے رونا چاہیے۔ جب ہمیں کچھ خوشی ملتی ہے تو بھی یہ رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم اتنے گناہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی عنایتیں کی ہیں۔ کیونکہ دیکھو، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے نا، تب اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگزامپل دیا جاتا ہے کہ جب بچہ روتا ہے نا، تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، یعنی اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ بچہ چاہ رہا ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز معلوم ہے، مگر ہمیں اس کے سامنے اگر ہم روئیں گے نا، تو ہر ایک آنسو، ہر ایک قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے یا گال پہ خشک ہو جاتا ہے، وہ اس کو نہایت ہی پسند ہے۔ جیسا کہ جب تک زمین پر بارش نہیں ہوتی ہے نا، آسمان سے قطرے نہیں گرتے نا، سبزہ نہیں نکلتا۔ اسی طریقے سے جب تک ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے دور ہوتی ہے، اور ہمارے آنسو اگر نکلے تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ ہم کو تنہائی میں کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اور ہم پہ آنے والی مصیبتوں کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور اس میں سے جو اس نے چھٹکارا دیا ہے نا ہمیں، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نے جو ہم کو صبر کی تلقین دی نا، اس نعمت کو یاد کر کر کے ہمیں رونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی مرتبہ روئے ہیں، اس کی فکر ہمیں کرنا چاہیے۔ مگرمچھ کے آنسو نہ ہو، یعنی میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی جب ہم دعا کرتے ہیں تب رونے کا انداز کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک ہے، مگر حقیقت میں اگر آنسو آ جائے نا، تو پھر سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ اور ہمیں، کیونکہ قرآن میں یہ دیا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے ہی دل میں، زیادہ زور سے بھی نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اپنے ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ
वो अल्लाह ताला जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या वसवसे उठते हैं। वो अलीम बिजाती सुदूर, वो अल्लाह ताला दिलों के भेदों को जानने वाला है। तो वो हर चीज को जानता है। तुम भले से दिल में भी याद करो और गिड़गिड़ा के करो और खुफिया तरीके से करो, जो किसी को मालूम ना हो, और ज्यादा जोर से भी नहीं करना चाहिए, तो वो अल्लाह ताला को पहुंचता है। और उसमें जो तुम्हारा इंटेंशन, जो तुम्हारी फीलिंग होती है ना, जब तुम अल्लाह ताला के पास कुछ मांगते हो, उसका शुक्र अदा करते हो और उससे कुछ दुआएं मांगते हो और उसके रहमतों के तलबगार रहते हो, तब जब तुम्हारा फीलिंग रहता है ना, वो उसको ज्यादा पसंद रहता है। हर चीज फीलिंग पर ही मबनी होती है। अगर हम भले से दुआएं बहुत अच्छी अच्छी मांग रहे हैं मगर उसमें फीलिंग जीरो है, तो अल्लाह ताला तक वो नहीं पहुंचती है यार। तो अल्लाह ताला से हमें ये दुआएं करता रहना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला जो कुछ हम मांग रहे हैं उसमें इखलास दे दे। अगर हमारे अंदर हमारी इबादतों में इखलास नहीं हो तो 5 वक्त नमाज पढ़ के और तिलावत करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जो भी कुछ हम काम करेंगे हमें अल्लाह ताला उसमें इखलास दे दे, बस यही दुआएं हमें करते रहनी चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।